فن میں یا علم میں یا اس میں پہلے پڑھا جاتا ہے اس علم کو، علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ تصوف وہ فیلڈ ہے کہ جہاں پہلے عمل آتا ہے پھر علم آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم یہ مکتوبات شریف پڑھتے ہیں، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقامات رکھے ہیں وہ آپ کتابوں کے ذریعے پڑھ کے ان مقامات کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس مقام پہ نہ پہنچے، پھر سمجھے گا وہ۔ یعنی ان مقامات کا علم پڑھ کے نہیں آئے گا، کر کے آئے گا۔ جب تک وہ کرے گا، مراقبات، تقوی والی زندگی، ذکر اذکار سب کرے گا، پھر باذن اللہ، اللہ نے چاہا تو اس پہ پھر وہ مقام کھلے گا، پھر اس مقام کا علم آئے گا۔ اسی واسطے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30 سال کی عمر میں یہ بغداد یونیورسٹی کے پرنسپل معتمد بن گئے تھے، اور اس زمانے میں بہت بڑا وہ عہدہ تھا، یعنی اتنا بڑا عہدہ تھا کہ بادشاہ وقت ان کی ملاقات کو آتا تھا۔ تو مطلب وہ یوں سمجھے کہ اپنے کیریئر میں پیک کر دی، 30 سال کی عمر میں انہوں نے کیریئر کی پیک ہٹ کر لی کہ اس سے اوپر کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن جب بادشاہ بھی ملنے آئے تو آپ سمجھو کہ اس کا کیا مقام ہے، مگر ان کو دل میں یہ تشنگی تھی کہ یار یہ سٹیٹس تو ملا ہوا ہے مگر حق کیا ہے۔ تو انہوں نے مختلف فرقوں پہ اور سب پہ کتابیں پڑھی۔ جب ان صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی تو سب نے کہا جی یہ کام کرنے کا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، یہ آپ کو پریکٹیکل جانا پڑے گا۔ تو پھر 12 سال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا، 12 سال، جس میں انہوں نے ہمارے حضرت ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض لیا، جو حضرت بایزید سجن آپ پڑھتے ہیں نا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا نام ہے، اور پریکٹیکل کیا، پریکٹیکل کے بعد آ کے پھر اس کا علم لکھا، احیاء علوم الدین جو کتاب ہے اس کے بعد لکھی۔ یعنی پہلے وہ پریکٹیکل کیا، پھر ان کو پتہ چلا کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں ولایت کبریٰ، ولایت صغریٰ، ابھی اس کو کیا، ہم جیسے مکتوبات پڑھتے ہیں، جو مقامات جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حقیق محمدیات کہ فلانے طرف یہ ہے اور فلانا یہ، تو اس کا علم بھی ہم صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں جو اس مقام تک پہنچا ہو وہ جان سکتا ہے نا۔ تو تصوف وہ چیز ہے کہ جہاں پہلے عمل کرنا پڑتا ہے پھر علم آتا ہے۔ بہت سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو تصوف پہ بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، ایکیڈیمکس ان کی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑے حوالے اور بڑے زبردست باتیں بتا سکتے ہیں، مگر ان کو سمجھ نہیں ہوتی کچھ، وہ ایک رٹی رٹائی بات یا ایک علمی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیفیت سے، وہی میں بار بار کہتا ہوں نا، وہ عام کی صفات بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، مگر زندگی میں نہ کبھی انہوں نے عام حقیقی دیکھا ہوتا ہے، نہ کبھی عام کو چکھا ہوتا ہے، جانتے کچھ نہیں ہے۔ ابھی ایک ساتھی آیا تھا تو بتا رہا تھا کہ بھائی میرے ایک رشتہ دار ہے جو بہت بڑی تصوف کے سبجیکٹ پہ بڑی اتھارٹی ہے، تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ بیعت ہے سلسلے میں، تو اس کو پوچھا جی کیا، وہ انہوں نے پوچھا، چچا سو انکل تھے کہ بھائی تمہیں یار تم بیعت ہوئے تمہیں کیا ملا ہے، تمہیں کیا سمجھ میں آئی؟ تو اس نے بولا جی مجھے اور سمجھ تو نہیں آئی، بس یہ کہ اب میری زندگی پرسکون ہو گئی۔ تو اس نے ان سے پوچھا بھائی آپ اتنی بڑی اتھارٹی ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آئی؟ تو میں کہا بات سچی یہ کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ کیونکہ انہوں نے سمجھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، پڑھنا نہیں پڑتا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کتابیں نہ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، مگر کرنے کے لیے پڑھیں۔ علم حقیقی جو آئے گا وہ کرنے کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی معرفت جو ہے وہ
پڑھنے کے بعد نہیں آ سکتی، وہ کرنے کے بعد آتی ہے، کیونکہ معرفت کی جگہ جو ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ وہ دل ہے، عقل نہیں ہے۔ تو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ تقوی کرنے والی بات ہے نا، تو پھر یہ معرفتیں آتی ہیں، یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ روری ہے نہ ناری۔ مگر باقی چیزوں میں تو پھر انسان کو کچھ عمل کا سمجھ میں پڑھ کے آ سکتا ہے۔ اس لائن میں، معرفت الہی کی لائن میں، جو تصوف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر پہلے کرنا پڑے گا۔ باتیں آپ کی کتنی اچھی ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مطالعہ آپ کا کتنا ہی اچھا ہو، اچھی بات ہے، مگر کہتے ہیں یو ہیو ٹو واک دا واک، ٹاک دا ٹاک سے کام نہیں ہوگا، کرنا ہے، کرنے کے بعد پھر علم آتا ہے اس کا۔ تو بنیادی اصول یہ رکھنا چاہیے زندگی کو کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے۔ اچھا، صحیح کیا ہے؟ وہ کام جو فرقہ ناجیہ نے کیا۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ جو آپ نے فرمایا میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہے، اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے پہ ہے۔ تو یہ چین بالکل پکڑنی ہے کہ ہمارے ائمہ کرام، اولیاء کرام، ان کی چین نے کیا کیا، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے ہی اعمال کو لے کے آگے چلے ہیں۔